بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ اور ہیڈنگ ہے مریض کا روزہ اور پیج ہے 443۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہم جا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی، کہ میں نے شوق بوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی۔ مریض کا روزہ، یہ ہے ہیڈنگ آج کا۔ فمن کان منکم مریضا، مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ بعد کی آیات ولا یرید بکم العسرہ میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ جمہور فقہا امت کا یہی مسلک ہے۔ مسافر کا روزہ، او اللہ سفرن، یہاں لفظ مسافر کی بجائے اللہ سفرن کا لفظ اختیار فرما کر کئی اہم مسائل کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اول یہ کہ مطلقاً لغوی سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزے میں رخصت سفر کے لیے کافی نہیں، بلکہ سفر کچھ طویل ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ اللہ سفرن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سفر پر سوار ہو جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر سے 5 میل چلے جانا مراد نہیں، مگر یہ تحدید کے سفر کتنا طویل ہو قرآن کے الفاظ میں مذکور نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ کے تعامل سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور بہت سے فقہاء نے اس کی مقدار 3 منزل یعنی وہ مسافت جس کو پیادہ سفر کرنے والا بآسانی 3 روز میں طے کر سکے قرار دی ہے، اور بعد کے فقہاء نے میلوں کے حساب سے 48 میل لکھے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ویلاگ نمبر 2 میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ تھا ویلاگ نمبر 1۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانے کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کنا ہوگا آنکھوں میں چڑی ہوگی۔ آقا ہے قمر بے شک، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی۔ جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پہ بھی بنی ہوگی۔